اداروں کو اور اداروں میں موجود شخصیات کو، ذمہ داران کو سڑکوں پر گھسیٹا اور رگیدا جا رہا ہے کہ کوئی ٹائروں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں، کوئی درختوں سے الجھ کر سڑکوں پہ گر رہے ہیں، کوئی بجلی کے پولوں پہ چڑھ رہے ہیں۔ خان صاحب، خدا کا واسطہ ہے، ہمیں غلام کہہ کے ہماری توہین کوئی بھی نہ کرے۔ موجودہ حالات جو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس آزادی کے بعد آپ نے نعرہ لگایا حقیقی آزادی کا، کہ ہم نے حقیقی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہے، لیکن اس حقیقی آزادی کی ڈیفینیشن نہیں بتائی ابھی تک۔ آپ نے یہ نہیں ابھی تک بتایا کہ وہ جو آزادی 40 لاکھ جانوں کی قربانی دے کر، مال و متاع کی قربانی دے کر، عزتوں کی قربانی دے کر حاصل کی گئی تھی، اس میں کیا کمی رہ گئی اور کیوں کمی رہ گئی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا پولیٹیکل سسٹم، یا یہ مظلوم عوام، یا صرف وہ ادارے جو 75 سال سے اس ملک کی سرحدوں کی نگرانی کر کے، ان سرحدوں کا، اندرونی بیرونی سرحدوں کا چوکیدارہ کر کے اس ملک کا تحفظ کر رہی ہیں؟ نہیں بتایا آپ نے کلیئر نہیں کیا، اس کو اوپن نہیں کیا کہ کیوں اور کیسے کون ذمہ دار ہے۔ خان صاحب، اس پاک وطن کا جغرافیہ اٹھا کے دیکھیں، اس جغرافیہ اور اس کے نقشے کے مطابق اس کے چاروں طرف نظر ماریں، آپ کو اس ملک کے ہمدرد نہیں نظر آئیں گے سارے؟ اتنی بڑی سرحد کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا خان صاحب۔ لاکھوں قربانیاں تسلسل کے ساتھ دی گئیں اور دی جا رہی ہیں اس ملک کا تحفظ کرنے کے لیے۔ ان اداروں کو اکیلے ذمہ دار ٹھہرانا کسی صورت بھی کرین انصاف نہیں ہے۔ ملک آگے بڑھاتے اور چلاتا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو خامیاں ہیں، آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، اس کو سامنے لے کے آئیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، ڈبیٹ کریں آپس میں کہ اس سسٹم کو کیسے دور کیا جائے، اس میں جو کوتاہیاں کمیاں ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے کہ عوام کو حقیقی آزادی دی جائے، اس آزادی کے ثمرات دیے جائیں جس کے لیے عوام نے، ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں، وہ ثمرات ان تک کس طرح پہنچائے جائیں، اس ملک کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ یہ باتیں پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم ہے اس میں بیٹھ کے کرنے والی ہیں۔ ایک دوسرے پہ باتیں ڈال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو اداروں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، تو اس میں ایک چھوٹا سا سوال چھوٹے منہ سے کر رہا ہوں کہ کون سی ایسی پارٹی ہے کہ جس نے یہ پسند نہیں کیا کہ اداروں یا اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کے حکومت حاصل نہ کی جائے، اقتدار حاصل نہ کیا جائے؟ کس کی یہ خواہش نہیں رہی؟ سب کی خواہش رہی ہے، اور سب نے اسی کو سہارا ڈھونڈا ہے، سب نے ان کو دعوت دی ہے۔ کسی نے نہیں سوچا کہ ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم، سیاسی لوگ جو ہیں، خود درست کر کے اس کو ایسی پٹڑی پہ چڑھائیں کہ جس سے ملک اور اس کی عوام ترقی کر سکے۔ کسی نے نہیں سوچا۔ آج آ کے ذمہ دار کون؟ ادارے، اسٹیبلشمنٹ۔ ابھی یہ وقت آ گیا ہے افسوسناک کہ اداروں کو اور اداروں میں موجود شخصیات کو، ذمہ داران کو سڑکوں پر گھسیٹا اور رگیدا جا رہا ہے۔ اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب، آپ قابل احترام ہیں، میں بھی آپ کا چاہنے والا تھا اور شاید رہوں گا۔ آپ سے اسی لیے کھل کے باتیں کر رہا ہوں کہ خدا را وہ جو آزادی مل گئی تھی نا 75 سال پہلے،
उसी को हकीकी आज़ादी समझते हुए उस आज़ादी के समरात अवाम तक पहुंचाने के लिए सोच पैदा करें इस पूरी कौम के अंदर। अगर कौम गलत है, कौम को बताओ कि आपने क्या क्या गलतियां की थी। अगर पॉलिटिकल सिस्टम आपका गलत है, इसकी खामियां दूर करने के लिए एक प्लेटफार्म पे बैठ जाएं। कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी इसमें दूसरे मुल्क का नहीं आया हुआ। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। हमें ग़ुलाम कह के हमारी तौहीन कोई भी ना करे, आप हो या कोई दूसरा। हमने आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे आबाओ अजदाद ने। खान साहब, मैं जिस कर्म में मुब्तला हूँ, मैं अपने दोस्तों को, आप समेत पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, मैं एक नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जैसे लाखों दिलावर हुसैन चौधरी हैं जिनके ख़ानदानों ने कुर्बानियाँ दी। खान साहब, मेरा उस खानवादे से तल्लुक़ है कि मेरा परदादा अब्दुल हादी हुसैन गुज्जर तहरीक के आज़ादी का सिपाही था, जिसने 1936 से इस तहरीक के अंदर शमूलियत करके अपने घर से बेघर हो गया था। अपनी औलाद को लेके अंग्रेज़ उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे। पूरे पंजाब में अपनी भेस बदलकर, कौम बदलकर वो आज़ादी का सिपाही छुपता रहा, लेकिन हथियार नहीं फेंके। मैं नहीं, या मेरा ख़ानदान नहीं, बहुत लोग थे इस तरह के, इस आज़ादी के सिपाही। खान साहब, मेरा उस ननियाल से तल्लुक़ है कि मेरे नाना मौलवी दौलत अली गुज्जर जलंधर से मुस्लिम लीग के जलसे में गए, तहरीक आज़ादी के जलसे में, अपने 2 साला बच्चे को गोद में उठाकर। बलवाइयों ने हमला कर दिया, नारे लगा रहे थे, लेके रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे पाकिस्तान। बलवाइयों ने हमला कर दिया नहत्ते लोगों पे, नाना को शहीद कर दिया गया। उसके 2 साला बच्चा जो मेरा मामू लगता था, उसको नेज़े पे उठा के उसका झंडा बनाया गया और नारे लगाए गए कि ये लो पकड़ो पाकिस्तान। खान साहब, मेरी नानी जो उस बच्चे के साथ जुड़वा बेटी को लेकर गोद में भागी अपने उस शहीद की तरफ, उस मक्तल की तरफ जहाँ पे उसके खामद की लाश पड़ी हुई थी, उसके साथ जाके लिपटी, ववेला किया, बलवाइयों को लान तान की कि हमने क्या मांगा है आपसे, एक आज़ादी तो मांगी है, उसके लिए मासूम बच्चों का क्या कसूर था। खान साहब, मेरी नानी को भी तलवार का शिकार कर दिया गया, उस 2 साला बच्ची को भी नेज़े पे उठा के नारा लगाया गया, ये लो पकड़ो पाकिस्तान, ये लो पकड़ो आज़ादी। गर्व तो होगा ना। अभी कौन सी हकीकी आज़ादी के लिए हमें तीसरी, चौथी, 5वीं नस्ल को मज़ीद कुर्बानी देनी पड़ेगी कि हमें उस आज़ादी के समरात मिल सकें? क्या कसूर था हमारा? खान साहब, ये मैंने अपने सिर्फ वो तारफ़ कराने के लिए मैंने अपना एक हवाला दिया है। मेरे जैसे दिलावर हुसैन बहुत हैं, कौमें भी बहुत हैं। आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोई ऐसी कौम नहीं है जिसने कुर्बानी नहीं दी हो। राय अहमद ख़ान खर्ल, उसने भी तलवार 80 साल की उम्र में उठाई थी। खान साहब, ये हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए कामयाब हुए, झुके नहीं हैं। पाक फ़ौज को देख लें, पाक फ़ौज के अंदर हर कौम के मुजाहिद मौजूद हैं जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए 1947 से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे तसलसल से हर कौम उसमें शामिल है। खान साहब, कोई भी कौम पीछे नहीं हटी। 8 निशाने हैदर राजपूतों के पास हैं, हर कौम ने। मैं अभी यहाँ पे ये तफसील लेके बैठ जाऊँगा, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। और क्या कुर्बानियाँ चाहते हैं? इस कौम को हकीकी आज़ादी मिल चुकी है, उसके समरात देने की बात करें, कसूरवार ठहराएं कि कौन कितना कसूरवार है,
ان کی روحوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے کہ کیا ان کی قربانیاں رہ جائیں گی؟ وہ قربانیاں ٹھیک نہیں تھی کہ ہمیں حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے پھر سڑکوں پہ آنا پڑا؟ کیسی آزادی کہ کوئی ٹیروں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں، کوئی درختوں سے الجھ کر سڑکوں پہ گر رہے ہیں، کوئی بجلی کے پولوں پہ چڑھ رہے ہیں۔ خان صاحب، خدا کا واسطہ ہے، میں آپ کا چاہنے والا آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ لیڈر ہیں، آپ پاپولر ہیں، آپ کو پوری قوم تسلیم کرتی ہے، لیکن پلیز لیڈر والی سوچ لے کر قوم کو آگے بڑھے۔ باقی جو ہیں وہ بھی دودھ کے دھلے کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس ملک سے ہمدردی چاہتا ہے، اس ملک پہ حکومت کرنا چاہتا ہے، تو اپنے ایسٹس بیچے باہر سے، کریں انویسٹمنٹ لا کر پاکستان میں، مان لے کہ قوم کے یہ آپ کے ہیں، جب وہ قوم ان سے ریلیف اور بینیفٹ حاصل کرے گی۔ باتیں ہوتی رہیں گی، بات کوئی تلخ گزری ہو تو میں دوبارہ سب سے معذرت کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی سچ کی سوچ کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی مال متاع بنانے کے لیے فالوور کی ضرورت ہے، صرف اس لیے کہ میری سچ کی سوچ کا میسج سب دوستوں تک پہنچتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔